إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کے سبق میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 14 ہم پڑھیں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ علی شیء، کسی چیز پر، کسی دین پر۔ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہنے لگے کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اور وقالت، اور کہا، النصارى، نصارہ نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی دین پر۔ وہ ادھر ان کو الزام ان پر لگاتے ہیں اور وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ اور یہ کب تھا، معاملہ کیا تھا، اصل واقعہ، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ ابھی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، کہ یہودیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، عیسائیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو لا يعلمون، نہیں وہ سب علم رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں کانوا، وہ سب تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، جس معاملے میں آج یہ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن منع، اس سے جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان، یہ کہ یذکر، ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، ان مسجدوں میں، اسمہ، اس کا نام، وسعی، اور وہ کوشاں رہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کوشش کرتا رہے، فی خرابیہ، اس کو ویران کرنے کی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی بجائے اللہ کے گھر میں خرابیاں کرے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا رہے اور لوگوں کو اس کے اندر داخل ہونے سے روکے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ ما کان لہم، نہیں ہے لائق ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ سب داخل ہوں اس گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ اللہ کے گھر میں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہاں جا کر اللہ کو بڑا مان کر، معبود مان کر اس کے سامنے جھکنا، رونا، عاجزی اور انکساری کرنا۔ مسجدیں تو اس لیے ہیں، جو وہاں جا کر بھی اسے اللہ کا خوف نہ آئے اور دوسروں کو مسجد سے روکے اور وہاں خرابیاں کرے، اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا۔ لہم فی الدنیا، جو ایسے کام کریں ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جدھر تم سب رخ کرو گے، فَثَمَّ، تو اسی جانب، وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا اور علم والا، باخبر ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور ان سب نے کہا کہ اتخذ اللہ، رکھتا ہے اللہ، یا بنا لی ہے اللہ نے، والدن، اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے، بل لہو، بلکہ اسی کا ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کلن، سب کے سب، تمام، لہو، اسی کے لیے، قانتون، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات، آسمانوں کا موجد ہے، والارض، اور زمین کا بھی، وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کرے گا، امرن، کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، اس کام کو وہ کہتا ہے، کیا، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو کن فیکون کی قدرتوں کے مالک ہیں، یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اسی نے بنائی، تو اور اس کا بنانا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو سب نہیں علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، مثل قولہم، انہی کے قول کی طرح، تشابہت، پس ایک جیسے ہیں،
قلوبہم ان کے دل، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی الآیات و نشانیاں لقومی یوقنون اس قوم کے لیے جو سب یقین رکھنے والے ہیں، انا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولا اور نہیں تسألو آپ سے پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، ولن ترضا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عن کا آپ سے الیہود و یہودی، ولن نصارا اور نہ نصرانی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کی ملت کی، ان کے دین میں آپ داخل ہو جائیں پھر تو راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ لوگ کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر آپ پیروی کریں، اتبعت اگر آپ نے پیروی کر لی، اہواہم ان کی خواہشات کی جو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہماری مان لو کچھ اپنی منوا لو، اگر آپ ان کی بات مانیں گے، بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق کا تلاوتی ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ جو حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ ہیں یؤمنون بہ وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو بندہ کفر کرے گا انکار کرے گا ان آیتوں کا، فاولئک هم الخاسرون بس یہی لوگ خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں تک اس کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہوا، اب اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اس رکوع میں کیا کہا ہے۔ یہاں اس کی جو پہلی آیت ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے عیسائیوں کے متعلق کہا کہ عیسائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، میں پہلے بھی میرے خیال عرض کر چکا ہوں، دو مذہب تھے، ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے ان کے پاس کوئی دین کوئی مذہب نہیں تھا، وہ مشرک تھے، لا علم، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور بالکل وہ ان پڑھ تھے۔ لیکن نبی کریم یہودی ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی تورات، عیسائی ان کے پاس بھی آسمانی کتاب انجیل تھی۔ اب یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کو گمراہ سمجھتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسائی جو تھے وہ درست تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو اس وجہ سے عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ تمہارا ایمان درست نہیں ہے، تم گمراہ ہو، اور یہودی عیسائیوں کو اس لیے گمراہ سمجھتے تھے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ لیکن جب نجران کے عیسائیوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں جو اگلی صورت ہے اس میں آئے گی، اور اس میں اکثر خطاب بھی عیسائیوں سے ہے، اس صورت میں زیادہ تر جیسے خطاب یہودیوں کے ساتھ ہے، اگلی صورت میں خطاب عیسائیوں کے ساتھ ہے، تو یہ اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تو وہ وفد جب مدینے میں آیا، یہودیوں کو پتہ چل گیا، نجران بہت دور تھا اور یہودی تو مدینہ میں ہی رہتے تھے، تو وہ وفد جب آپ کے پاس آیا، انہوں نے سنا کہ عیسائی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ وہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپس میں مباحثے اور مجادلے انہوں نے شروع کر دیے۔ رات کا وقت تھا، ایک بندے نے کھڑے ہو کر زور زور سے جو ہے نا آپس میں حسد بغض تھا، تو اس نے اعلان شروع کر دیا کہ ان عیسائیوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہ ان کے پاس کوئی مذہب نہیں، کوئی ان کا دین نہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ اور عیسائیوں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ اس کے جواب میں کہنے لگا کہ یہودیوں کے پاس کوئی مذہب نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے خلاف دونوں اکٹھے، اور آپس میں آج تک بھی ایسے ہے۔
اسلام کے خلاف جب ہوں تو یہودی اور عیسائی ایک ہیں، ملت واحدہ، الکفر و ملت واحدہ، صرف یہودی عیسائی نہیں، اسلام کے خلاف جتنے بھی کافر مذہب ہیں وہ سب ایک ہیں، چاہے آپس میں ان کے اندر اختلافات ہوں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوں، بے دین سمجھتے ہوں، دشمنیاں ہوں آپس میں، لیکن جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپس میں یہ جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، حالانکہ وہم یتلون الکتاب، فرمایا کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ کتاب کی تلاوت کرنے والوں کا یہ حال ہے، ہم یتلون الکتاب، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، اللہ کی کتابیں پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر فتوے بازی، ایک دوسرے کو کافر سمجھنا، اور مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، یہ اخلاق ہے ان کا۔ یہ ایک قسم کی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا، ان حالات تو ان کے بیان ہو رہے ہیں لیکن امت محمدیہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے۔ آج ہم بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، آج قرآن پڑھنے والوں کا کیا حال ہے، کیا ان کا اخلاق ہے، سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کئی کلمہ پڑھنے والے مسجدوں میں جھگڑے، مناظرے، کئی مسجدیں صرف اسی لیے استعمال ہوتی ہیں دوسرے مسلمانوں پر فتوے لگانے کے لیے، ان کو کافر بنانے کے لیے، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ساری کوشش، ساری محنت اسی بات پر ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کو اونچا کر لیں اور دوسرے مذہب کو نیچا سمجھ لیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے یہ جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو اونچا کرنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ مسجد کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے دین کو، اسلام کی وہاں تبلیغ ہو، اخلاقیات کی باتیں ہوں، اسی لیے فرمایا وہ ہم یتلون الکتاب، منصب کیا ہے کہ کتاب پڑھنے والے ہیں، اس منصب کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس منصب کا خیال کریں، اس منصب کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور محدثین نے دیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس کئی ہزار اشرفیاں تھیں۔ ایک بندے نے جو ہے نا دیکھ لی، وہ بے ایمان ہو گیا، اس نے کہا کہ میری اتنی اشرفیاں جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں۔ امام بخاری نے وہ اشرفیوں کی تھیلی، لاکھوں میں ان کی قیمت بنتی تھی، وہ اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ بعد میں اسی بندے نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی دولت کہاں کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے سمندر میں پھینک دی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کیونکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ رہا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں، اگر آج مجھ پر تو نے الزام لگایا، یہ الزام ثابت ہو جاتا تو لوگوں نے، سب نے تو یہ نہیں کہنا تھا کہ الزام تھا، کئی لوگ یہ بھی سمجھتے کہ چوری کی تھی، میرے اس منصب پر عیب آ جاتا، میں داغدار ہو جاتا، میری ذات پر جب الزام آ جاتا تو پھر میری بات، میری لکھی ہوئی حدیث، اس کو بھی کوئی نہ لیتا، کیونکہ مجھ پر الزام آ جاتا نا، تو اس لیے میں نے اتنی قربانی دے دی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، کہیں یہ بلیم نہ آئے کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کا حال ہے، یہ دین سیکھنے سکھانے والوں کا حال ہے، ایک دوسرے پر فتوے بازی، یہ اخلاقیات ان کی یہی ہیں۔ تو اس منصب کا، جس طرح کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، سب سے قیمتی ترین چیز، اس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہو نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو والدین کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو سردی نہ لگ جائے، کوئی ایسی خوراک اس کو نہ دے دیں جس سے یہ بیمار ہو جائے، کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے ہمارے لیے وہ قرآن ہے، قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، جب قرآن والے ہم بن جائیں تو پھر اس چیز کا خیال کریں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے عادات اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کا حال ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، یہی ہے، کاروبار میں جھوٹ، 2 نمبری میں آگے، اخلاقیات میں گرے ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہمارا جو اصل منصب تھا اس کو سمجھنے کی، ہمارے اخلاق اللہ تعالی بہتر کر دیں، ہمیں شرم و حیا دیں، ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اخلاقیات میں ہم آگے ہوں۔ ہم یتلون الکتاب، ان کو یہی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ کتاب پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے پر فتوے بازی لگا رہے ہو۔ اور کذالک، آگے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو بے علم تھے۔ اب یہاں اس سے اشارہ جو ہے مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی فتوے لگائے،
حالانکہ ان کا اتنا قصور نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بے علم لوگ جب ایسی باتیں کریں، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں، ایک دوسرے پر فتوے، بہتان، لڑائیاں اور جھگڑے بے علم لوگ کریں تو ان کا گناہ ہے، وہ بھی گناہ، وہ بھی غلطی ہے۔ جب جاہل بندہ کوئی غلطی کرے ہے تب بھی غلطی، لیکن علم رکھنے والا، پڑھا لکھا، وہ جب غلطی کرے تو غلطی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے۔ اسی لیے علم والوں کو چاہیے، ڈگریاں لینے والوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق بہتر کر لیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور تعلقات جو ہیں ان میں، ٹھیک ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ان کو برداشت کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ کیا ہوتا ہے پڑھے لکھے ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، پھر پارٹی بازی بنتی ہے، اور دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے علم لوگ، جاہل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، وہ ایک دوسرے کو برا کہیں تو ان کا گناہ کم ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، بے علم ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ایسا کام کریں تو وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور پھر آگے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو دونوں مذہب ختم، اب دونوں کو چاہیے کہ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مان لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، دونوں کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ اگر ان نشانیوں پر عمل کریں گے تو تورات پر بھی عمل ہو جائے گا، انجیل پر بھی ہو جائے گا اور قرآن پر بھی ہو جائے گا۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے تورات کو بھی نہیں مانا، انجیل کو بھی نہیں مانا، کیونکہ ان میں نشانیاں موجود ہیں۔ اگر وہ نشانیاں سچی ہیں، تورات کو سچی کتاب سمجھتے ہیں، انجیل کو سچی کتاب سمجھتے ہیں، تو آئیں ان نشانیوں پر عمل کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور دوسرا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مذہبی اختلافات ہوتے ہیں اکثر وہ دنیا میں حل نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ہی قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روک دے۔ یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اس سے پہلے بھی، ہجرت سے پہلے بھی مشرکین مکہ جو بیت اللہ کے متولی تھے، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نہیں آنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، ظلم و ستم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حالانکہ مکہ کا یہ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے، بیت اللہ کی چابی جو ہے وہ عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ جو بڑے بڑے سردار رؤسائے قریش وہ آتے، وہ اندر جاتے، وہاں دیکھتے اس کو، اندر بت رکھے ہوئے تھے ان ظالموں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن مکہ کے دور میں جب مظلومیت کی حالت میں اسلام تھا، آپ آئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، آپ دور تھے، وہ سردار جو تھے وہ نکل کر چلے گئے، عثمان بن طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دروازہ فوراً سے بند کر دیا۔ آپ آئے، آپ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی چابی دیں، ہم بھی اندر جا کر دیکھیں۔ تو آگے عثمان بن طلحہ نے بڑے سخت جملے کہے، بیت اللہ کی چابی نہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ لیکن کئی عرصے کے بعد 10 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ جو ہے وہ بتوں سے پاک ہوا اور سارے جو کافر تھے وہ بھاگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آئے تھے، بغیر جنگ کیے ان پر رعب طاری ہو گیا، وہ سب چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر بیت اللہ کی چابی منگوائی، فرمایا کہ کس کے پاس ہے بیت اللہ کی چابی؟ پھر انہی کے پاس، عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لایا اور رونے لگا، اور یہی پیچھے والی بات کہی کہ ایک وقت تھا آپ نے مجھ سے چابی مانگی تھی، میں نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عثمان بن طلحہ کہنے لگے کہ آپ نے اس وقت کہا تھا، عثمان یا عثمان لعلک سترى هذا اليوم هذا المفتاح بیدی، کہ عثمان ایک دن آنے والا ہے کہ بیت اللہ کے تالے کی چابی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس وقت جب مکہ کا دور تھا، آپ مظلوم تھے، میں ان باتوں پر میرا یقین نہیں آتا تھا، لیکن آج دیکھ لیا ہے، 10-15 سالوں کے بعد دیکھ لیا وہی بیت اللہ کے تالے کی چابی اور آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے۔ تو اس وقت بھی روکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، اور پھر 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے غرض سے گئے،
ان سے جنگیں بھی ہو چکی تھیں، غزوہ بدر ہو چکا، احد ہو چکی، غزوہ خندق ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مدینہ میں عمرہ کرنے کے لیے، شرائط بھی طے ہوئی وہاں پہ، انہوں نے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، وہاں کچھ شرطیں بھی طے ہوئیں کہ آئندہ سال آپ حج کریں گے، اور کئی دنوں تک، کئی سالوں تک کا معاہدہ ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے وہ معاہدہ پھر توڑ دیا۔ اس معاہدے کی تفصیل آگے سورہ توبہ میں آئے گی۔ تو انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے روکے؟ ان یذکر فی اسمہ، مسلمان کس لیے آ رہے تھے؟ ان یذکر فی اسمہ، وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرنا تھا، تلبیہ پڑھنا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کرنی تھی، ان لوگوں نے بیت اللہ سے روک دیا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ وسعیٰ فی خرابیہ، اور اس میں جو ہے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو صرف یہی ہے کہ بیت اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ اور یہاں اس وقت جو واقعہ تھا وہ تو بیت اللہ کا تھا، لیکن اللہ کے سارے گھر مراد ہیں، اللہ کی ساری مسجدیں۔ جو مسجد سے روک دے کسی کو نماز نہ پڑھنے دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور آج بعض جگہیں ایسی ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر نہیں ہے، الحمدللہ بعض جگہوں پر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جہاں مذہبی جو ہے اختلاف بہت شدت کے ساتھ ہے، وہاں مساجد میں اپنے فرقے کے علاوہ کسی دوسرے فرقے والے کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اتنا تک ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آ جائے نا، وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہی پلید ہو گئی ہے اب ہماری، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے مسجدوں کے دروازوں پر لکھا ہے یہاں صرف فلاں مذہب والے، فلاں فقہ کو فالو کرنے والے آ سکتے ہیں، دوسرے نہیں آ سکتے۔ میں نام نہیں لے رہا کیونکہ اختلافات اور اس جیسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث ہمارا جو ہے انہی میں ہمارا اصل دین ہے۔ شخصیتوں کے پیچھے جب چلتے ہیں تو پھر فرقے بنتے ہیں۔ قرآن کی بات، حدیث، صحیح حدیث کی بات جو بھی بتائے، وہ کوئی بھی ہو بتانے والا، ہمیں ماننی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، خود تحقیق کریں، خود قرآن و سنت کو پڑھیں، ورنہ جب شخصیتوں کے پیچھے چلیں گے کہ یہ میرا استاد ہے، فلاں میرا امام ہے، فلاں جو ہے بزرگ ہیں، وہ جیسے کہہ دیں ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک بزرگ میں لاؤں گا تو دوسرا کوئی اور لائے گا، ایک امام میں لاؤں گا تو دوسرا اور امام لائے گا، تو پھر فرقے بنیں گے شخصیتوں کے پیچھے جب چلیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو تو چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، وہاں فرقہ واریت کی دعوتیں اور ایک دوسرے پر فساد اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بس آفی خرابی سے یہی مراد ہے کہ اس کو ویران کرنے، اجاڑنے کی کوشش کرے کہ یہاں یہ نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور ایک خرابی ہوتی ہے ظاہراً کہ مسجد کو توڑنا، گرانا اور اس پر جو ہے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ کرنا، اور دوسری خرابی ہوتی ہے اندرونی کہ مسجد میں آنے والوں کا ذہن خراب کرنا، ان کے اخلاقیات کو بگاڑنا اور ان کے اندر تعصب پیدا کرنا، دوسروں کے خلاف، دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت، بغض اور عداوتیں ان کے دلوں میں داخل کرنا، یہ بھی خرابی ہے۔ اور آج کئی مذہبی پیشوا یہ خرابیاں ڈال رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے خلاف نفرت، عداوت، بغض اور چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں اختلافات کو اتنا ہوا دینا کہ انہی فروعی اختلافات کو لے کر جو ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اصل جو دین کی روح ہے، جو اسلام اور قرآن کی روح ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی طرف آنا چاہیے۔ فروعی اختلافات چاہے ہوں، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن و سنت سے، لیکن انہی کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر بہتان، الزام اور کفر کے فتوے اور ان کو بنیاد بنا کر مسجدوں میں مناظرے اور مجادلے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ یہ اسی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، وہاں جو بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے، رب کو بلانا چاہتا ہے، کسی کو نہیں روکنا چاہیے وہاں سے۔ وہاں تو صرف وہ بندہ داخل ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ یہ سمجھے کہ شاید میری عبادت پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ تو اس ڈر سے آئے کہ میں جھک رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر، پتہ نہیں اللہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ان سجدوں کو قبول نہ کرے تو میں کیا کروں گا۔ اس کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، فلاں کی قبول ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے، کس نے ہمیں ڈگری دی ہے
کہ ہم کہتے رہیں کہ فلاں کی قبول ہے فلاں کی نہیں ہے. ہم تو خود ڈر کے جائیں. پہلے نمبر پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نماز پڑھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سکھائی. اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، خود جو ہے وہ ریسرچ کریں، ڈھونڈیں، احادیث کو پڑھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اپنی پوری کوشش کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو پھر یہ نہ ہو ذہن میں کہ میں نے پڑھ لی ہے فلاں نے نہیں پڑھی، میں تو نمازی ہوں، فلاں بے نماز ہے، فلاں گناہ گار ہے، میری قبول ہوگی اور فلاں کی نہیں ہوگی. نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی نماز کی فکر ہو کہ پتہ نہیں میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اور لہم فی الدنیا خزی، آگے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، ان میں خرابیاں کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی مسجدوں میں آ کر بھی ان کو ڈر نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. یہاں پر ایک اہم ترین بات ہے کہ بعض لوگوں نے دین کو، مذہب کو، اللہ کی عبادت کو مسجد تک محدود کیا ہوا ہے کہ مسجد میں صرف عبادت ہوگی، اللہ کی باتیں ہوں گی، باہر نہیں، ہمارے کاروبار میں نہیں، منڈیوں میں نہیں، ہماری تجارت گاہوں میں نہیں، گھر میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں مسجد تک صرف دین کو محدود نہ کرو، مشرق و مغرب میں کے درمیان، یعنی ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. وللہ، اللہ کے لیے ہے سب کچھ. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو زمین کے جس ٹکڑے پر بھی جاؤ وہاں دین کی بات ہو، وہاں اللہ کی حاکمیت کی بات ہو، تمہارے ذہن میں ہو کہ یہاں پر اختیار، قوت، قدرت، کنٹرول اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کی رضا کو پالو گے، وہاں اللہ کی ذات ہے. اور یہاں سے جو ہے نا تمہید باندھی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ مرکزی جو مضمون ہے اس صورت کا وہ تحویل قبلہ ہے، کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر بھی 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اس کو اب تبدیل کرنا تھا، اور صرف قبلہ تبدیل کوئی عام چیز نہیں تھی. یہ قبلہ یہودی جو تھے وہ بیت المقدس ان کا مقدس ترین مقام تھا، اسی کی طرف منہ کرتے تھے، اور اس کو اب تبدیل کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ اب یہودیوں سے منصب امامت جو تھا وہ اب ختم کیا جا رہا ہے، ان کو معزول کیا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر امت مسلمہ، امت محمدیہ، ان کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. ایک منصب تھا جو ان سے ختم کیا جا رہا، اب اس کی تمہید یہاں سے آگے مزید آئے گا. تو یہاں ایک مطلق بات کر دی گئی کہ صرف بیت المقدس یا مشرق و مغرب نہیں کہ اس طرف منہ کرو گے تو اللہ کی رضا ملے گی، جس طرف مرضی منہ کر لو، کیونکہ ساری جہتیں، ساری جو ہے سمتیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. تو یہاں ایک ڈائریکشن بھی مراد ہے اور اللہ کی ذات بھی مراد ہے کہ جہاں جس طرف منہ کرو گے اللہ کی ذات، اللہ کی رضا پالو گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر جنگل میں، ویرانے میں، کہیں سمندر میں بندہ ہے یا سفر کر رہا ہے ہوائی جہاز میں یا بحری جہاز میں، پتہ نہیں ہے قبلے کا کہ کس طرف ہے، تو پھر جس طرف مرضی منہ کر لے، نماز پڑھ لے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کہا ان لوگوں نے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، بلکہ بل لہو ما فی السماوات، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ عیسائیوں نے کہا تھا معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، بلکہ کیا ہے، بل لہو ما فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ سب اس کی مخلوق ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے. بدیع، وہ موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے. ایک ہے پیدائش کے لیے نا ایک چیز لفظ خلق آتا ہے عربی میں، تخلیق کرنا، بنانا، اور ایک ہے ابداع. خلق ہوتا ہے کسی مادے سے کسی چیز کو بنانا، اس طرح اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا تو اس کے لیے آتا ہے خلق الانسان من سلالۃ من طین، کہ اللہ نے تخلیق کی انسان کی مٹی سے، کہ ایک مادہ موجود ہے، ایک چیز موجود ہے، اس سے کسی چیز دوسری چیز کو بنانا، وہ خلق ہوتا ہے. اور ابداع کہتے ہیں بدیع، جس طرح یہاں ہے نا بدیع السماوات، بغیر مادے کے، بغیر کسی چیز کے دوسری چیز کو بنا دینا، یہ ہوتا ہے ابداع، کہ وہ ابتدا کرنے والا ہے، کہ جس شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، زمین و آسمان کو بنایا بغیر مٹیریل کے، کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا،
اور آج جتنے بھی انجینئر، سائنسدان کوئی بھی چیزیں بناتے ہیں وہ رب کے مٹیریل کو، لوہے کو استعمال کرتے ہیں، ربڑ کو، مٹی کو، جتنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان معدنیات کو استعمال کر کے وہ آگے چیزیں بناتے ہیں۔ تو مٹیریل موجود ہے، بغیر مٹیریل کے کوئی انسان کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو شروع میں اللہ کی بنائی ہوئی ہے ساری چیز، لیکن اللہ رب العالمین نے ابتدا کی، زمین کی بھی آسمان کی بھی، وہی شروع سے بنانے والا ہے، اور اسی سے ابداع سے ہے بدعت۔ یہاں آپ غور کریں گے نا تو بدعت کی تعریف بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ بدی کہتے ہیں بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے ایجاد کرنا، یعنی نئے سرے سے بنانا، اس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، مادہ اس کا نہیں تھا۔ اسی سے ہے بدعت کہ دین میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، پہلے کچھ ہے ہی نہیں، اس عبادت کا نام ہی نہیں، انسان نے اپنی طرف سے گھڑ کر کہا کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ عبادت ہے، تو وہی بدعت ہے کہ جس کی ابتدا انسان نے خود کی، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی اس کا پہلے سے وجود ہی نہیں تھا، تو کسی نے شروع کر دی تو وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کہ کیونکہ شریعت سازی کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کے نہیں کی وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کی قدرتوں کے مالک ہیں، اور جب بھی اللہ سے دعا کریں نا تو یہ ساتھ کہیں کہ اللہ تو کن فیکون کی قدرتوں کا مالک ہے، میرا یہ مسئلہ میرے لیے تو مشکل ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ سے دعا کریں تو ساتھ ہی یہ کہا کریں کہ اللہ تو اتنی بڑی قوتوں قدرتوں کا مالک ہے، میرا چھوٹا سا مسئلہ میرے لیے بڑا ہے نا، میرے لیے اڑا ہوا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے وسائل نہیں، حالات نہیں، اسباب نہیں، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور آگے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ یہاں سے بھی مشرکین مکہ مراد ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے بات کرے۔ اس کی ان کے جو مطالبات تھے یہ سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل میں آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ اوٹ پٹانگ مطالبے انہوں نے اپنی مرضی کے کیے، تو یہاں بھی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ مطالبے کیے تھے۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اللہ کے واقعتاً سچے رسول ہیں تو اسی طرح آپ معجزات لائیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اس کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، ہاتھ بغل میں ڈالتے وہ چمکنے لگ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑھ کے مریض کو درست کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائے، قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو اسی طرح کی نشانیاں آپ بھی لے کر آئیں۔ اس کا جواب وہاں آگے آئے گا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے مطالبے بے علم لوگوں نے بھی کیے ہیں، مشرکین مکہ، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کا تو مطالبہ پھر بھی کچھ پھبتا تھا نا کہ علم نہیں ہے، وہی بات نا جو پیچھے ہوئی کہ ان کے پاس تو علم ہے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ مطالبے نہیں کرنے چاہیے جو یہ مطالبے کر رہے ہیں۔ مثل قولہم تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل ایک جیسے، کیا مطلب کہ ان کے دلوں میں پتہ ہے، دل مان گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مشرکین مکہ بھی مان گئے تھے کیونکہ عاجز آگے قرآن کے سامنے نہیں بنا سکے ایک آیت بھی، انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے نہیں مانا کہ ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، ہماری چتراہٹیں ختم ہو جائیں گی، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اسی حسد کی وجہ سے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مان لیں تو ہمارا منصب ختم ہو جائے گا، ہمارے بڑا پن، ہماری چودراہٹیں اور سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ فرماتے تشابہت قلوبہم، اندر سے دل ان کے ایک جیسے ہی ہیں، یہ بہانے بناتے ہیں اوپر سے۔ قد بینا الآیات، تحقیق اللہ فرماتے ہم نے کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ کو ہم نے جو ذمہ داری دی ہے، جو آپ کے بھیجنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بشیرن، کہ آپ نے خوشخبری دینی ہے، جو مان لیتا ہے اس کو خوشخبری دیں، ونذیرا، جو نہیں مانتا اس کو ڈرا دیں، اس کو بتلا دیں کہ یہ عذاب ہوں گے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کہ جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں، گناہوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے اسلام پر عمل نہیں کرے گا اور جہنم میں چلا جائے گا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم جہنم میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا شروع میں بڑا درد لیتے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی
کہ یہ لوگ اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے۔ مکہ میں بھی یہی آپ کی حالت و کیفیت تھی، مدینہ میں بھی یہی تھی۔ یہودیوں کے متعلق بھی آپ بڑی محنت اور کوشش کرتے کہ یہ مان جائیں، کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ ان کے دل مان چکے ہیں کہ یہ سچ ہے، آپ پھر کوشش محنت کرتے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اتنا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ کھپائیں۔ ایک اور صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اگر وہ نہیں مانتے تو کیا آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے؟ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان مت کیجیے۔ آپ کا کام صرف خوشخبری دینا اور ڈرا دینا ہے۔ بتلا دیا نا آپ نے، قرآن پڑھ کے سنا دیا، اور ان کو حق بات جو تھی وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ نے سنا دی۔ اب اگر وہ نہیں مانیں گے، نافرمان رہیں گے، ہٹ دھرمی پر رہیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو اے پیغمبر ہم آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے تو نہیں پوچھیں گے نا، کیونکہ قصور ان کا اپنا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہ بھی یاد رکھیں ہرگز یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی مانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں، ان کے ملت کے پیروی، یا یہودی بن جائیں تو یہودی راضی ہو جائیں گے، یا عیسائی بن جائیں تو عیسائی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آج بھی یہی حالت و کیفیت ہے۔ کئی مسلمان جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے میں، ان سے دوستیاں لگانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمیں مفادات مل جائیں۔ اپنے مفادات کے لیے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں سے اپنے مفادات ہوں تو تب تو دوستی لگا لیں گے، اپنے دنیا کے مفادات کو حل کرانے کے لیے، ورنہ کبھی یہ لوگ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے روکا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ خیال کرنا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے نا، کہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، تو پھر یاد رکھنا اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو پھر اللہ تمہارا دوست نہیں ہوگا، اور اللہ سے بچانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا۔ تنبیہ ہمیں ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست سمجھ کر، دوست بنا کر ان سے امیدیں رکھو گے نا کہ ان سے ہمیں مفادات ملیں گے، تو یاد رکھنا پھر اللہ تمہارا دوست نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی تمہارا حمایتی ہوگا۔ تو اس لیے مومن کو، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دلی ہمدردیاں، اپنی دوستیاں، اپنے دلی تعلقات مسلمانوں کے ساتھ رکھے، مومنین کے ساتھ رکھے، کافروں کے ساتھ کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ مفادات کے لیے تو مسلمانوں کو دوست بنا سکتے ہیں، دنیا کے مفادات کے لیے، ورنہ وہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں ایسے کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ یہ مومنین کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، پیچھے آیا نا شروع میں، اس رکوع کے شروع میں، کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے پر فتوے بازی، بہتان درازی، وَيَتْلُونَهُ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، جھگڑتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں، مومن اس وقت کے صحابہ کرام جو تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، کہ اس کتاب کو پڑھ کر ان کے جو اخلاق بننے چاہیے ویسے ان کے اخلاق ہیں، ان کا جو کردار ہونا چاہیے ویسے ان کا کردار ہے۔ تو ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے، کیا اس کے حقوق ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں، یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے کہ قرآن کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں۔ میں آپ کو تھوڑے مختصر بتا دیتا ہوں۔ پہلا حق قرآن کا مسلمانوں پر یہ کہ اس کو مان لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو مان لیں۔ یہ تو سب مسلمان مانتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ مانتا نہ ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو مان لیں۔ دوسرا حق یہ، مان لیے تو اس کو پڑھیں، پڑھنا آنا چاہیے، دیکھ کر پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، یتلونہ، تلاوت کریں اس کو۔ اور تلا یتلو کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کے پیچھے چلنا، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی کام کرنا، جس کام کے کرنے سے قرآن روک رہا ہے اس کام سے رک جانا، یہ ایک اصل تلاوت کا حق ہے۔ اصل تلاوت کا حق ہے ہی یہی۔ صرف پڑھ لینا الفاظ کو رٹ کر، اور عمل جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے،
کیونکہ وہ کام کرتے ہیں قرآن کے بالکل خلاف اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا حق یہ ہے کہ جو قرآن کہے وہ کریں، جس چیز سے قرآن روکے اس سے رک جائیں، یہ تلاوت کا حق ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے چلائیں، قرآن کو اپنا امام بنا لیں، اور یہ تب ہوگا جب اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس کے احکامات کا ہمیں پتہ ہوگا، تب ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں گے۔ ہر چیز، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ، ہر زندگی کے موڑ پر قرآن سے رہنمائی لیں اور اس کے پیچھے چلیں، یہ تلاوت قرآن کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے اس حق کو ادا کیا تو ان کے اخلاق کیسے بنے؟ وہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور قدم قدم پر لڑائیاں ان کی ہو جاتی، اور اس قدر بد خلق تھے کہ گھوڑا آگے بڑھانے پر، گھوڑے کو پانی پلایا ہے نا، گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا ہو گیا، پانی پلانے پر جھگڑا ہو گیا، اور اتنے جھگڑے چلتے نسل در نسل کہ ان کی اولادوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہمارے باپ دادا نے یہ جھگڑا شروع کیوں کیا تھا، اس پر قتل ہو رہے ہیں، نسلیں پوری تباہ ہو گئیں، لڑائی کا پتہ ہی نہیں کہ ابتدا کس چیز پر ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھا، کتنے با اخلاق بن گئے کہ ایک موقع پر، ایک جنگ پر، وہی قوم، وہی لوگ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے اور تلواریں نکل آتی نیام سے باہر، وہی لوگ تھے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بنے، قرآن کو پڑھا، اتنے با اخلاق بنے، ایک دوسرے کے لیے اتنی قربانیاں دینے والے بن گئے کہ ایک جنگ کے موقع پر زخمی پڑے ہوئے ہیں، زخمی، اور چلا رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، پیاس سے ہلکان ہیں، آخری سانسیں ہیں، اکھڑنے والی ہیں، پانی مانگا جا رہا ہے، پانی کا پیالہ آتا ہے، ایک زخمی کے پاس لایا جاتا ہے، وہ زخمی کہتا ہے میری خیر ہے، یہ جو میرے ساتھ دوسرا زخمی پڑا ہے نا، پہلے پانی اس کو پلاؤ۔ وہ پیالہ دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے، جب وہ دوسرا زخمی کہتا ہے میری خیر ہے، میری جان میں پھر بھی برداشت کر لوں گا، میرا بھائی جو ساتھ پڑا ہوئے نا وہ مجھ سے زیادہ اس کو زخم لگے ہیں، پانی جا کر اس کو پلاؤ۔ پانی کا پیالہ دوسرے کے پاس، 7-8 زخمی تھے میرے خیال ہے، دوسرے کے پاس پیالہ گیا، دوسرے نے کہا آگے دو، آگے، تیسرے چوتھے کے پاس پیالہ چلتا ہوا، جب آخری کے پاس گیا اس نے پہلے کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ پہلے پانی اس کو پلاؤ۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھانے والا جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ شہید ہو چکا تھا، دوسرا شہید ہو چکا، تیسرے کے پاس گیا، سارے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر قربانی دی۔ یہ وہی لوگ تھے جو گھوڑا آگے بڑھانے پر، گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے، تلواریں باہر نکل آتی، قتل و غارت ہوتی۔ قرآن پڑھا تو اخلاق یہ بن گئے۔ آگے ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ قرآن پڑھنے والے تو ایسے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تھا اس کے پیچھے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، یہ آخری آیت ہے تو میں باتیں ذہن میں آ گئیں، میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے اخلاق بھی ایسے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا مدینے میں مسجد میں مہمان آ گئے، رات کا وقت تھا، آپ نے اپنے گھروں میں پتہ کرایا، کھانا نہیں ملا۔ یہ حالت و کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، بھوک پیاس آپ نے برداشت کی، کھانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے ان مہمانوں کو کون اپنے گھر لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں ان کو گھر لے جاتا ہوں۔ مہمان کو گھر لے کر گئے، دروازہ کھٹکھڑایا، گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ مہمان آئے ہیں باہر، ان کے لیے کھانا ہے؟ بیوی کہنے لگی آج تو کھانا ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا اتنا کم ہے کہ صرف بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کمال وہ عورت تھی، ماں تھی، وہ کہنے لگی مہمان آئے ہیں نا تو اللہ کی رحمت ہے، مہمانوں کو بھوکھا ہم نہیں سلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو آج کھانا نہیں کھلائیں گے، مہمانوں کو کھلائیں گے۔ آج کائنات میں کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی جو اپنے بچوں کو بھوکھا سلائے اور مہمان کو کھانا کھلائے۔ یہ قرآن پڑھتے تھے تو یہ ان کا اخلاق تھا، قرآن پڑھ کر ان کی ایسی حالت و کیفیت بن چکی تھی۔ تو وہ بچوں کو تھپکی دی، اس نے ایسے بھوکھا سلا دیا اپنے بچوں کو۔ مہمان کے لیے کھانا جب لائے تو وہاں عرب کا دستور ہے کہ جب مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہ کھائے تو مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ اب بیوی کہنے لگی کہ اگر آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو کھانا چونکہ کم ہے، مہمان بھوکھا رہ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، چراغ جو جلتے تھے اس وقت، چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا اور خالی ہاتھ میزبان جو تھا کھانے کی طرف لے جاتا، پھر اس کو منہ کی طرف لاتا۔ مہمان نے سمجھا کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہ تدبیر کی اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، خود بھوکے سوئے، بچوں کو بھی بھوکھا سلا دیا۔
صبح کو اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی گئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، کہا کہ یہ لوگ پکے مومن ہیں، ان سے کہو اللہ نے ان کے لیے جنت میں مہمانیاں تیار کی ہیں کہ جو اپنے خود بھوکا رہتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسرے مسلمانوں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے والے۔ یہ تھا اخلاق ان کا، یہ تھا کردار ان کا۔ اب اس طرح کے کردار والے جھوٹ بولیں گے جن کی حالت و کیفیت خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں، ان کی نظریں دوسروں کے مال پر، دوسروں کی جیبوں پر تو نہیں ہوں گی نا، وہ دوسروں کو گالیاں دینے والے بدخلق کیسے بن سکتے ہیں؟ اس طرح کا اخلاق بن جائے ہمارا قرآن پڑھنے کے بعد کہ کوئی گالیاں دے تو اس کو بھی مسکرا کر ہم دعائیں دینے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل حق قرآن کا، کہ خود اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، جو قرآن کہے اس کو کریں، جس سے روکے اس سے رک جائیں، اور اخلاق ہمارا اتنا اچھا ہو کہ اتنے ہم میٹھے بن جائیں کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ یہ ہے اصل حق جس سے آج مسلمان دور ہیں۔ تلاوت کرنے والے بہت ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں، اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو صحابہ کرام جیسا بنا دیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو قرآن کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کے ساتھ ہمارے اخلاق کو اللہ تعالی بہتر بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔